الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الفرقان میں عقائد کا بیان اور عقائد کے تحت جنت اور دوزخ کے بارے میں کلام چل رہا تھا، اور ہم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک عرض کر رہے تھے، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جنتیوں سے ارشاد فرمائے گا کہ اے اہل جنت، تو وہ عرض کریں گے کہ ہم تیری بارگاہ، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اور تیرے دین کی بار بار خدمت کرتے ہیں، ہر بھلائی تیرے پاس ہے۔ تو اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا کیا تم راضی ہو، یعنی جو کچھ تمہیں میں نے دیا کیا تم اس سے راضی ہو؟ تو وہ عرض کریں گے رب کریم ہمیں یہ کیا ہوا کہ ہم راضی نہ ہوں گے، حالانکہ ہمیں وہ کچھ دیا گیا ہے جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا۔ یعنی ہر جنتی کو ایسا محسوس ہوگا جیسے مجھے سب سے زیادہ ملا ہے اور دوسروں کو نہیں ملا، تو وہ عرض کریں گے رب کریم کہ تو نے ہمیں وہ کچھ دیا ہے کہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ کیا تمہیں اس سے بہتر چیز نہ دوں؟ تو وہ عرض کریں گے کہ یا رب کریم اس سے بہتر کون سی چیز ہوگی؟ جنت کے محلات ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں، حوریں ہیں، جو مرضی کھاؤ پیو، کوئی قضاء حاجت وغیرہ نہیں ہے، تو کون سی ایسی چیز ہے جو اس سے بڑی نعمت کہلائے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ میں تم پر اپنی رضا نازل کرتا ہوں اور اس کے بعد کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خود رضا کا اعلان ہو جائے کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا اور کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ تو بہت بڑی بات ہے، آپ غور فرمائیں کہ ہر انعام ایک طرف اور یہ ایک بشارت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دی گئی خوشخبری ایک طرف، بہت بڑا انعام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان سے فرمائے گا کہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاتا ہوں، وہ میری رضا ہے جو دائمی طور پر تمہارے ساتھ رہے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان اچھے نیک عمل کر لے، ایک دفعہ جنت میں داخل ہو گیا بس پھر بیڑا پار۔ مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 5382 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایک کی جنت میں کم از کم جگہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تو آرزو کر۔ اب وہ جگہ کی وسعت بتانے کے لیے سرکار نے تمہید باندھی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا تم مانگو، آرزو کرو، کیا خواہش ہے تمہاری؟ وہ شخص آرزو کرے گا، پھر آرزو کرے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یعنی بار بار آرزو کرتا رہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، کاش یہ بھی ہوتا، یہ بھی ہوتا، سب دیا جاتا رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے آرزو کر لی؟ وہ بندہ عرض کرے گا کہ ہاں یا رب کریم بس میں کر چکا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے لیے وہ کچھ ہے جس کی تو نے آرزو کی اور اس کی مثل اور تیرے ساتھ ہے، یعنی جتنا تم نے مانگا وہ سب تمہیں ملے گا، اور اس کے علاوہ ہم نے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل پر کھٹکا گزرا، وہ سب بھی تمہیں عطا کیا جائے گا۔ تو اس سے معلوم آپ خود سوچئے کہ ایک انسان کی کتنی علمی وسعت ہوتی ہے، چیزوں کے اعتبار یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اس کا علم بھی ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ علم الہی کی تو کوئی انتہا نہیں، اور اللہ کے علم پر ہر ایک کو اطلاع حاصل نہیں ہے کہ وہ کیا ارادہ رکھتا ہے اور کتنی نعمت عطا فرمائے گا، کس انداز سے عطا فرمائے گا، لیکن انبیاء علیہ السلام تو جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو کچھ تم نے مانگا وہ بھی سب ملے گا، اس کے علاوہ اور اس کی مثل ملے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جنت بہت بڑی ہے، اس کے درجات بہت زیادہ ہیں، جو کچھ انسان تمنا کرتا رہے گا اس کو ملتا رہے گا۔ لیکن یہ پہلے بھی وضاحت ہوئی ہے کہ تمنا جائز کام کی ہی ہوگی، وہاں پر ناجائز کا کوئی تصور نہیں ہوگا۔ یہ روایت نہیں، حضرت امام مسلم نے ہی اس کو روایت کیا ہے، اور حضرت عتبہ بن غزوان رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا گیا کہ جہنم کے کنارے سے ایک پتھر پھینکا جائے گا تو وہ 70 سال تک نیچے گرتا رہے گا لیکن اس کے تہ میں نہیں پہنچے گا، اتنی گہری جہنم ہے۔ اللہ کی قسم دوزخ بھر دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقسم فرمایا کہ واللہ دوزخ کو بھر دیا جائے گا، مجرموں سے، منافقین سے، مشرکین سے بھر دیا جائے گا۔ اور حضرت عتبہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا گیا کہ جنت کے دو کواڑوں کے درمیان، اسے پرانے اردو میں کواڑ کہتے ہیں، چوکھٹ جو دروازے کی ہوتی ہے، ایک اس طرف چوکھٹ ایک اس طرف چوکھٹ، ان دو چوکھٹوں کے درمیان 40 سال کی مسافت ہے، یعنی ایک چوکھٹ سے دوسرے چوکھٹ تک چلیں تو 40 سال تک چلنا پڑے گا،
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ ہجوم کی وجہ سے بھری ہوئی ہوگی، یعنی اتنا کثیر ہجوم، ایک جمع غفیر ہوگا جو جنت میں داخل ہو رہا ہوگا، تو اس کے دروازے جو ہیں وہ انسانی سروں سے بھر جائیں گے، اتنے کثیر لوگ ہوں گے، اور ہر ایک کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا کی جائے گی۔ تو آپ غور فرما لیں کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی عظیم قدرت اور عظیم علم والا ہے کہ اتنے بڑے بڑے مقامات کو ابھی تک ہم سے پوشیدہ رکھا گیا ہے، اور ہم اس کو تلاش نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، مرضی ہے، اور اس میں تمام نعمتیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں۔ تو خود سوچئے کس قدر عظیم نعمتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مہربان بندوں پر، اپنے نیک بندوں پر کس قدر رحم فرمانے والا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، تھوڑا سا بھی عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا تو انشاءاللہ دخول جنت کا سبب بنے گا۔ میں بہک سکوں یہ مال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے۔ امام احمد نے، ترمذی نے اور دارمی نے اس روایت کو لکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہاں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پانی سے۔ یاد رکھیں کہ ہر چیز کی اصل جو ہے وہ پانی ہے۔ ہم ان جانداروں کی بات کر رہے ہیں کہ پانی سے انسان کو پیدا کیا جاتا ہے، اور یہ آپ سمجھ جائیں کہ وہ کس طریقے سے، کون سے پانی کا تذکرہ ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ جنت کی عمارت کس چیز سے بنائی گئی ہے؟ ابھی تجسس سے صحابہ کرام کو کہ معلوم کرتے ہیں کہ جنت کیسی ہے، دوزخ کیسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہے، اس کا گارا خالص اور تیز خوشبو والی کستوری سے ہے، یعنی جسے کستوری کو بکھیر دیا جائے ایسی خوشبو آئے گی اس میں سے۔ اس کے سنگریزے یعنی کنکر جو ڈلیں گے وہ یاقوت اور مروارید کے ہوں گے، اور اس کی مٹی زعفران کی طرح زرد اور خوشبودار ہوگی۔ جو شخص اس میں داخل ہوگا وہ تمام نعمتیں حاصل کرے گا، اور مشقت کبھی نہیں دیکھے گا، بالکل ہر قسم کی محنت سے آزاد ہمیشہ رہے گا، اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ جنتیوں کے کپڑے کبھی بوسیدہ نہیں ہوں گے، اور ان کی جوانی زائل نہیں ہوگی، جوانی ہمیشہ قائم رہے گی۔ آگے حدیث آئی رہی ہے کہ تمام جنتی 30 یا 33 سال کے ہوں گے۔ یہ راوی کو فرق ہے کہ نبی کریم نے 30 فرمایا تھا 33، تو وہ دونوں کو ذکر کر دیتے ہیں کہ 30 سے 33 سال عمر ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا مزید انعام ہوگا کہ جوانی میں اعضاء قوی ہوتے ہیں، بالکل بوڑھا آدمی جاتا اور جنت میں بھی اس کو بڑھاپے کی حالت میں دوا میں دے دیا جاتا، تو یقیناً اس کی زندگی اتنی مزیدار نہ گزرتی جتنی اب ہے، کہ بالکل آزادی کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ جب جنت میں چلا جائے گا تو جہاں مرضی کھائے پیے اور بالکل جوان ہوگا۔ اس پہ انشاءاللہ بھی اس کے جب حدیث آئے گی اس کے تحت ہم ایک دلچسپ کلام بھی کریں گے۔ اور اسی طرح ترمذی کی یہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جو بھی درخت ہے اس کا تنا سونے کا ہے، سونے کا تنا۔ اب آپ آنکھیں بند کر کے سوچئے کہ کیا کوئی ایسا درخت آپ نے کبھی دیکھا جس کا تنا سونے کا ہو؟ بالکل تصور میں بھی صحیح طریقے سے نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ وہ اپنے جنتی بندوں کو یہ نعمت عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس حدیث کے بھی راوی ہیں۔ امام ترمذی نے اس کو لکھا ہے اپنی صحیح میں۔ یہ کہتے ہیں کہ